میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ آج دنیا میں سواری اچھی ہو، کمفرٹیبل ہو، آسانی سے سفر گزرے، اس کی فکر ہے۔ اچھا، ہر کسی کو سفر کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسا نہیں ہر بندہ سفر کرتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ بہت تھوڑا سفر کرتے ہیں، کچھ ساری دنیا گھومتے رہتے ہیں، لیکن ایک سفر ایسا ہے جو بہت طویل ہے، جو چھوٹا سفر نہیں بلکہ شاید اب تک دنیا میں کسی نے اتنا سفر نہیں کیا ہوگا جو ہم سب نے کرنا ہے، ہر کسی نے کرنا ہے۔ اچھا بھائی، وہ کون سا سفر ہے؟ وہ پہلے اس کی مسافت کتنی ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے وہ 15,000 سال کا سفر ہے، 15,000 years۔ اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی کہ 15,000 سال تک اگر کوئی گھڑ سوار تیز گھوڑا چلانے والا گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا ڈسٹینس وہ طے کرے گا وہ کتنا ڈسٹینس ہوگا؟ وہ سارا ڈسٹینس، وہ سارا سفر ہم سب نے طے کرنا ہے۔ اچھا، ہم سب نے طے کرنا ہے، کس نے تیاری کی ہے؟ اس کی سواری اچھی ہے کہ نہیں، کس نے سوچا ہے؟ وہ سفر آرام دہ ہوگا کہ نہیں، وہ سفر کمفرٹیبل ہے یا بہت ڈیفیکلٹ ہے؟ آج میں اس سفر کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ نے بھی گزرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی سفر نہ کرتے ہوں، فقط اسکوٹر بناتے ہوں، لیکن وہ سفر ہم سب کو کرنا ہے۔ ایوری بڈی مسٹ ٹریول آن دیٹ ٹریول، ہم سب کو وہ ڈسٹینس پورا کرنا ہے، اور وہ 15,000 سال کی راہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سفر کے بارے میں چند باتیں سنتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اس سفر کو یاد کرتے نا تو رونا شروع ہو جاتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت خواں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑا سراہا، بڑا قرب تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو، مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار رو رہے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ کو کس بات نے رلایا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یعنی ہر کسی کو دوزخ سے گزرنا، یہ جو ٹریول ہے نا 15,000 years، 15,000 سال، یہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے خبر نہیں کہ میں اس سے نجات حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی، ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، کس بات نے آپ کو بستر پر بے قرار کر دیا؟ فرماتے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ اس سے نکلیں گے بھی کہ نہیں۔ یعنی یہ کون سا سفر ہے، کون سا سفر ہے جو سب نے کرنا ہے اور جہنم کے اوپر سے کرنا ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ پل صراط کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جو ہم سب نے گزرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرتا ہے، یہ اتنا طویل پل ہے، اتنا طویل برج ہے۔ اور یہ آج کل کے برج کی طرح نہیں کہ جناب پل بنا، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گاڑی گزر جاتی ہے، بڑے چوڑے چوڑے پل بنتے ہیں، نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور بنا ہوا کہاں ہے؟ جہنم کی پشت پر، یعنی جہنم کے اوپر وہ پل بنا ہوا ہے۔ اور اب اس کا راستہ کس طرح ہے ذرا سنیے گا، اے موٹر سائیکل بنانے والوں، اے بڑی تیزی سے راستہ پار کر لینے والوں، غور سے سنو۔ اب اس پر 5,000 سال اوپر چڑھنے کے لگیں گے، یعنی اتنا اونچا ہے کہ اس کی جو چڑھائی ہے نا وہ 5,000 سال کی ہے، 5,000 سال نیچے اترنے کے لگیں گے، اور 5,000 year کا جو فاصلہ ہے وہ سیدھا چلنا ہے۔ اور یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اور اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا۔
یعنی اس سے گزرنے کے لیے کوئی کثرت والا، کوئی بھاگنے والا، کوئی بدن جس کا کہتے ہیں نا وہ ورزشی بدن والا کہ جناب اس کی تو بڑا اسٹیمنا ہے، بہت دور تک چل لیتا ہے، بہت تیز بھاگ لیتا ہے، نہیں، بلکہ اس سے گزرنے کے لیے آسانی سے وہ گزرے گا جو خوف خدا والا ہوگا۔ اللہ کے خوف سے جس کا بدن نڈھال ہوگا وہ اور آسانی سے گزر جائے گا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ